اوکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا محترم بھائیوں، جیسا کہ آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ ایک سال 2024 یہ گزر چکا. آج 1 تاریخ 2025 آ چکا ہے. میرا محترم بھائیوں، آج پورے دنیا کے اندر، پورے عالم کے اندر، ہندوستان کے اندر، آسٹریلیا کے اندر، افریقہ کے اندر، ہر جگہ میرے محترم بھائیوں نئے سال کی جشن منا رہے ہیں لوگ، نئے سال کی مبارکباد دے رہے ہیں لوگ. میرے محترم بھائیوں، اس میں نہ جانے کتنے مسلمین و مسلمات اور نہ جانے کتنے مؤمنین و مؤمنات میرے محترم بھائیوں اس نئے سال کے اندر اس نئے سال کو مبارکباد دے رہے ہیں. میرے محترم بھائیوں، اس میں جشن منا رہے ہیں، اس میں ناچ گانے کر رہے ہیں، اس میں نہ جانے کیسے کیسے اس نئے سال پر نہ جانے کیسے کیسے پکوان پکا رہے ہیں، کھانے بنا رہے ہیں، بریانی بنا رہے ہیں. میرے محترم بھائیوں، ذرا غور تو کرو میرے پیارے، میرے اسلام کے جیالو، ذرا غور تو کرو. میرے محترم بھائیوں، یہ جو سال گزرا ہے ہمیں اس پہ شرمندہ ہونا چاہیے، ہمیں اس پہ افسوس کرنا چاہیے کہ ہماری یہ جو سال گزری اس میں ہم سے کتنے گناہ ہوئے ہیں، کتنے ہم نے ثواب کیے ہیں، کتنے ہم نے نیک کام کیے ہیں اور کتنے برے کام کیے ہیں. اس پہ جائزہ لینا چاہیے، غور کرنا چاہیے. میرے محترم بھائیوں، غور کرنا چاہیے کہ کتنی گناہیں ہوئی ہیں. اس گناہ پہ ہم کو شرمندہ ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمیں گر گڑانا چاہیے، ہمیں معافی تلافی کرنا چاہیے، توبہ و استغفار کرنا چاہیے اور ارادہ کرنا چاہیے کہ اس سال یہ جو سال گزرا اس میں جو ہم نے گناہ کی ہیں، صغیرہ کبیرہ جو بھی گناہ ہم سے سرزد ہوئی ہے، میرے محترم بھائیوں یہ جو سال آیا ہے 2025، اس سال سے ہم یہ کوشش کریں کہ ہم گناہ سے بچیں، گناہ سے توبہ کریں. میرے محترم بھائیوں، نماز کی پابندی کریں اور قرآن کی تلاوت کی پابندی کریں. میرے محترم بھائیوں، ہمارا سال تو محرم الحرام سے شروع ہے. میرے محترم بھائیوں، محرم الحرام آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ ہمارا جو محرم الحرام جو سال، اسلامی سال جو شروع ہے وہ رونے سے شروع ہے. میرے محترم بھائیوں، اس لیے میرے محترم بھائیوں زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ہم اپنی اس سال جو گزری ہے اس میں جو ہم سے گناہیں ہوئی ہیں، جو ہم نے گناہ کبیرہ جو صغیرہ جو بھی گناہ کیے ہیں، ہمیں اس پہ شرمندہ ہونا چاہیے. میرے محترم بھائیوں، جو آج پورے ہندوستان کے اندر اور پورے عالم کے اندر جو مسلمان کے حالات ہے اور جو مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہے ہیں، جو ماں و بہنوں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ ہو رہے ہیں، میرے بھائیوں اس پہ ہم کو شرمندہ ہونا چاہیے. ہمیں اب تو مسجد کو آباد کرنے والا بننا چاہیے. میرے محترم بھائیوں، نماز کی پابندی کریں، زیادہ ضروری ہے. میرے محترم بھائیوں، اس دنیا میں کچھ نہیں رکھا اور کچھ رکھا ہے وہ آخرت میں رکھا ہے. میرے محترم بھائیوں، آخرت کی بنانے کی فکر کریں، دنیا کی ساری دولتوں کو ٹھکرائے اور آخرت کی کوشش کرے، آخرت کو بنانے کی کوشش کرے. میرے محترم بھائیوں، قبر میں ہماری آنکھ بند ہونے کے بعد قبر میں جانے کے بعد سب سے پہلا کوئی سوال ہوگا تو نماز کا ہوگا. اس لیے میرے محترم بھائیوں، آپ سے میں ہاتھ جوڑ کے التجا کرتا ہوں کہ آپ نماز کی پابندی کریں اور اس جو نئے سال کی جو جشن بنا رہے ہیں اس سے بچنے کی کوشش کریں. میرے محترم بھائیوں، اس میں خوشی کی کیا بات ہے؟ ہم کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سوچنے کی صلاحیت نہیں دی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عقل مندی سے نہیں نوازا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنا سوچنے کا صلاحیت نہیں دی کہ ہم اتنا سوچ سکے، اتنا غور کر سکے کہ آج جو ہمارے 50 سال زندگی میں 1 سال کم ہو گئی. میرے محترم بھائیوں، تو کیا ہم عمر میں بڑے ہو گئے کہ ہم چھوٹے ہو گئے؟ اتنا تو غور کرنا چاہیے. ہم موت کے قریب جا رہے ہیں، ایک قدم موت کے قریب آ گئے ہیں، موت کے منہ میں چلے آئے ہیں. میرے محترم بھائیوں، اتنا غور کرنا چاہیے. پہلے جو مسلمان تھے ان کے عروج و زوال کا جو داستانیں تھی، میرے محترم بھائیوں، وہ جو پہلے کے مسلمان جو بادشاہ ہوتے تھے اور
نہ جانے کتنے سال تک حکومتیں کرتے تھے میرے محترم بھائی، اس لیے کہ ان کے اندر خدا اور رسول کی محبت تھی۔ وہ اپنے اہل و عیال سے زیادہ خدا اور رسول سے محبت کرتے تھے میرے محترم بھائی، اس لیے ان کی کامیابی ان کے قدم چومتی تھی۔ آج ہم نے خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دفنا دیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اس لیے آج ہم ناکام ہیں۔ ہم چاروں طرف آج ہم کو مارا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے میرے محترم بھائیوں۔ ہمیں بننے کی کوشش کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو اپنائیں، بہت ضروری ہے میرے محترم بھائیوں۔ اور 23 دیکھتے دیکھتے 24 آ گیا، 24 دیکھتے دیکھتے 25 آ گیا، نہ جانے دیکھتے دیکھتے کب ہم موت کے منہ میں چلے جائیں گے، کوئی سوچ نہیں سکتا میرے محترم بھائیوں۔ موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں میرے محترم بھائیوں، مسجدوں کو آباد کریں اور قرآن کی نماز کی پابندی کرے، قرآن کی تلاوت کی پابندی کرے اور سنتوں کی پابندی کرے۔ اور میرے محترم بھائیوں، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر کریں اپنے پیارے مسلمان بھائیوں کے پاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔